ایران کے اسرائیل پر حملے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی اسرائیل ایران تنازع پر مزید بحث بعد میں کی جائے گی۔ اسرائیل نے سلامی کونسل سے ایران کے حملے کی مذمت کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے پاسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال ممنوع ہے۔ مشرق وسطیٰ تباہی کے دہانے پر ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں کہ خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرات کا سامنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ کشیدگی کو کم تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ غزہ میں جنگ بندی، امداد کی فراہمی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ امریکہ کے نائب مندوب کا ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی مندوب نے کہا کہ مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ فرانس نے کہا ایران اور اس کے اتحادی خطے میں عدم استحکام پیدا نہ کریں۔ روس اور چین کا بھی تحمل سے کام لینے پر زور۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا رویہ منافقانہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا سلامتی کونسل میں بیان، بولے یہ اسرائیل کو فلسطینی قتل عام کی ذمہ داری سے بچا رہے ہیں، یہ فلسطینی نسل کشی کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ایران نے جوابی آپریشن اپنے دفاع میں کیا، امریکہ نے فوجی کارروائی کی تو رد عمل دیں گے۔ ایرانی حملے میں اسرائیلی ایئر بیس کے 3 رن ویز کو نقصان پہنچا۔ نیو ایتم ایئر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی محاذ ہے۔ اسرائیل کا فوجی اڈے کو نقصان پہنچنے کا اعتراف، تصاویر جاری کر دیں۔ ایرانی حکام نے کہا کہ اسرائیل کے اس اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ اسرائیل پر حملہ ایران کا جائز دفاعی عمل ہے۔ افغان حکومت کا رد عمل، افغان وزارت خارجہ نے ایرانی حملے کو جائز قرار دے دیا، دنیا پر زور دیا کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے صہیونی ریاست کے جرائم کو روکیں۔ حماس نے کہا ایران نے سفارت خانے کو نشانہ بنانے کے جرم کا مناسب جواب دیا، اسرائیل پر حملہ کر کے دفاع کا حق استعمال کیا، خطے میں اسرائیلی تسلط کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران کا اسرائیل کی حمایت کرنے پر اردن پر بھی حملے کے انتباہ، تہران نے اردن کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، کیونکہ ایران کے متعدد ڈرونز کو اردن کے طیاروں نے تباہ کیا تھا۔ جو بھی ایرانی ڈرون کو مار گرانے کے لیے اپنے فضائی حدود کھولے گا وہ بھی نشانہ بنے گا، اردن پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر شدید تشویش، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کئی ماہ سے پاکستان غزہ میں جنگ بندی اور خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔ آج کی پیش رفت نے سفارتی عمل کے خاتمے کے نتائج ظاہر کیے ہیں۔ صورتحال سلامتی کونسل کی جانب سے ذمہ داری کی ادائیگی میں ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ تھم نہ سکا، وحشیانہ حملے مزید 52 فلسطینی شہید، 62 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کا فلسطینی بستیوں پر حملہ، درجنوں گھروں اور گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 33,729 ہو گئی، 76,371 فلسطینی زخمی ہیں۔ نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے، پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے۔ یہ تو ان کے اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ سمجھ کم عقلی، اس نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے۔ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے سوچیں تو کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ غربت ہمارے نصیب میں نہیں لکھی، اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں، لیکن اسلام آباد میں بیٹھے بابوں کی سوچ نے ہمیں غریب کر رکھا ہے۔ درست طریقہ کار اپنایا جائے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب، پیپلز پارٹی دی گئی تو سنبھال کر دکھائی، بھٹو کے سامنے بیٹھوں گا تو سنوں گا، بیٹا تم نے میرا بدلہ لے لیا۔ ہم نیشنل ریکنسیلیشن پہ دھیان نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کی سیاست کھیلتے رہیں گے۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں، اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا۔
بلاول بھٹو نے سیاسی جماعتوں کو میثاق مفاہمت کا مشورہ دے دیا۔ لاڑکانہ میں خطاب میں کہا، سیاسی قوتیں ہوش کے ناخن لیں، دھرنوں اور گالم گلوچ کی سیاست نہ کی جائے۔ بھٹو شہید کے دور میں 9 ستاروں والے اتحاد نے تحریک چلائی، آج پھر کچھ سیاستدان PNA 2 پارٹ لا کر سازش کر رہے ہیں۔ اگر جمہوریت کو نقصان ہوا تو عوام کو نقصان ہوگا، بلاول بھٹو نے کہا۔ بھٹو کیس کا فیصلہ جمہوریت پسندوں کی جیت ہے۔ فارم 47 پر بننے والی حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے۔ شریف خاندان قیدی نمبر 804 سے خوفزدہ ہے۔ PTI کے مرکزی جنرل سیکرٹری عمر ایوب کی کوئٹہ میں نیوز بریفنگ، کہا ان کی جماعت آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے، یہ پرانا پاکستان نہیں، لوگ بیدار ہو چکے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب واشنگٹن پہنچ گئے۔ IMF اور ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگز میں شرکت کریں گے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر سفیر مسعود خان اور سفارت خانہ پاکستان کے افسران نے استقبال کیا۔ وزیر خزانہ IMF اور ورلڈ بینک حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملک میں مغربی سسٹم کی بھرپور اننگ، بلوچستان کے 25 اضلاع میں بارشیں۔ PDMA کے مطابق آسمانی بجلی اور چھتیں گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے، 30 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی وقفے سے بارش، مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی، 10 زخمی۔ بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان۔ کراچی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، دن بھر برسنے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نیا ناظم آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے مکان کو جزوی نقصان پہنچا۔ آج صبح بھی شہر میں رم جھم کا امکان، دوسرا سسٹم 17 اپریل کو بلوچستان سے کراچی میں داخل ہوگا۔ بادل برسے تو صحرا نے سبزے کی چادر اوڑھ لی، پہاڑوں پر پودے اگنے لگے، کنویں بھر گئے۔ گھوٹکی میں بارش مختصر ہوئی لیکن خشک زمین کی رگوں میں زندگی دوڑنے لگی۔ مکینوں کی دعا ہے بادل پھر برسیں اور خوب برسیں۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت میں 4 روپے کی کمی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات پر روٹی 20 کے بجائے 16 روپے میں ملے گی۔ 120 گرام نان کی قیمت 20 روپے مقرر، حکام کو روٹی اور نان کی قیمت کی سختی سے مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت۔ سیانے نوشکیوں کا مقدمہ CTD تھانے میں درج۔ مقدمہ SHO سٹی نوشکی کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں قلدن تنظیم کے کمانڈر سمیت 8 دہشت گرد نامزد کیے گئے۔ مقدمے میں قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل ہیں۔ کراچی میں مساجد بھی محفوظ نہیں، کریم آباد میں شیطان کے چیلے مسجد میں آگ گھسے، فیضان اطار میں موجود نمازیوں کو اسلحہ دکھا کر دھمکایا، مؤذن نمازیوں اور خادم سے موبائل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ناظم آباد میں راہ چلتی خاتون پرس سے محروم کر دی گئی، چھینا جھپٹی کے دوران خاتون زمین پر گر کر زخمی ہو گئیں۔ چھوٹے کاروبار والوں کے لیے بڑا موقع بول دے رہا ہے ایسا پلیٹ فارم جہاں پاکستان میں پہلی بار تمام بڑے سرمایہ کار ایک ہی چھت تلے ہوں گے۔ بہت جلد دیکھیے پروگرام دھندا بول انٹرٹینمنٹ پر۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ 3 میچز پنڈی میں 18، 20 اور 21 اپریل کو ہوں گے۔ 2 میچز 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اور بیساکھی محبت اور خوشیاں بانٹنے کا تہوار، پاکستان سمیت دنیا بھر میں سکھ برادری نے تہوار جوش و خروش سے منایا۔
वज़ीर आज़म की सिख बरादरी को मुबारकबाद। मरीम नवाज़ ने कहा बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। मरकज़ी तकरीब में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।